اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ہوں اپنے اس میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرا یہ کنکلوژن صحیح نہ ہو جو میں نے ڈرا کیا ہے، کہ اس اعتبار سے ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا 75 سالوں کے بعد ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں نہ صرف ناکام ہو چکے ہیں بلکہ اس سے منحرف ہو چکے ہیں، اس سے منہ موڑ چکے ہیں، اسے قصہ ماضی قرار دے چکے ہیں اور اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار چکے ہیں۔ 9/11 کے بعد اعلانیہ اتار چکے ہیں، صاف اعلان۔ یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے یو ٹرن ہے، یہ صرف کسی ایک کام سے یو ٹرن نہیں ہے، یعنی ہر شے سے یو ٹرن ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں کہ جس مقصد کے لیے دیکھیں، مطلب قائد اعظم نے کیا مقصد ڈٹرمنٹ کیا تھا کہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھائیں گے، یہی تھا نا۔ تو ہم نے دنیا کو کیا دکھایا کہ ہیروئن کیسے بیچتے ہیں، ہم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ٹیررزم کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ جھلکیں دکھائی ہیں نا ہم نے دنیا کو۔ حریت اخوت مساوات کہاں ہے ہم میں؟ تو اور کس کو فیلڈ اسٹیٹ کہتے ہیں؟ آپ جو مقصد آپ نے سیٹ کیا تھا، جو گول اپنے سامنے رکھا تھا، اس کی طرف ایک قدم آپ نہیں چل سکے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ اس لیے یہ اگر خطہ مل گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں۔ تو ہم نے ان دبوں میں اضافہ کیا ہے یا کمی کی ہے؟ آج ڈیپ اسٹیٹ کے لیے کوئی استعارہ ہے تو ہمارا ملک بن گیا جی، تو دبوں میں تو اضافہ ہی ہوا نا، کمی تو نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں۔ جب فیلڈ اسٹیٹ ہیں تو پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ پتہ یعنی ایک خیال آتا ہے کہ وہ نظریہ ہی غلط تھا، وہ سوچ ہی غلط تھی، وہ بات ہی غلط تھی، اور مستقبل بالکل تاریک نظر آتا ہے۔ حالات بھی اب ایسے بن چکے ہیں، بلکہ یہ کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ لوں کہ وہ جتنے بھی ایلیمنٹ تھے نا جو دوسرے بیان کرتے ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ جب رشیا ختم ہو گیا تو اس مقصد کے لیے اگر بنایا تھا تو وہ کام ختم ہو گیا نا، اب ضرورت نہیں رہی۔ انڈیا مودی کے آنے کے بعد اب عالمی طاقتوں کے آگے سرنڈر کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مودی بہت بڑا لیڈر ہے، مودی انڈیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ واجپائی کے دور سے جب ہم اس کی گردن پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تھے کرگل میں، یہ ہمارا آخری جو وار تھا نا، جیسے باز جا کے شکار پکڑ کر شکاری کے پاؤں میں لا کے ڈال دے، تو یہ ہم نے انڈیا کو پکڑ کے امریکہ کے پاؤں میں ڈال دیا تھا، اور جب وہ اس کے پاؤں میں لیٹ گیا تو اس کے بعد باز کی ضرورت اب امریکہ کو نہیں رہی۔ یہ 9/11 نہ ہوا ہوتا تو ہماری ضرورت 1999 میں ختم ہو گئی تھی۔ اور کلنٹن کا جو 10 دن کا دورہ تھا انڈیا کا، وہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان اب ہمارا کوئی یار نہیں رہا ہے، اب ہمارا فطری اتحادی انڈیا بن چکا ہے۔ یہ بیچ میں 9/11 نے ہمیں ایک اور بریدنگ سپیس دے دی، 20 سال ہم نے اور نکال لیے، نہیں تو امریکہ ہم سے اس وقت منہ موڑ چکا تھا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری باتیں تو اب ختم ہو گئیں۔ وہ جو جاگیردار وڈیرے تھے انہوں نے جائیدادیں اکثر و بیشتر بیچ کے پیسے میں کنورٹ کر کے پیسہ بیرون ملک منتقل بھی کر دیا، ان کے ایسٹس بھی اب بیرون ملک جا چکے۔ تو ہر وہ شے کہ جو اس وقت ایک طاقتور بنیاد بنی تھی آج وہ باقی نہیں رہی ہے، لہذا مستقبل کے اوپر سوالیہ نشان لگ چکے ہیں۔ امریکہ کی ضرورت ختم، برطانیہ کی ضرورت ختم، ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ تو یہ تو 15 سالوں سے باتیں چل رہی ہیں کہ جی 2015 میں ختم یا 2020 میں ختم، اب 2025 کی بات آ رہی ہے، اور بلکنائزیشن کی بات ہے، اور یہ کہ پنجابی اور یعنی وہ ایک گریٹر پختونستان، گریٹر بلوچستان، متحدہ کشمیر، یہ سارے منصوبے چل بھی رہے ہیں، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ دھمکیاں بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ اور یہاں دوسری طرف یعنی کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی جو اس کا کاؤنٹر کہیں ہو رہا ہو۔ منصوبے آگے ہی بڑھ رہے ہیں، اس لیے ایک تاریکی نظر آتی ہے، ایک مایوسی ہے۔ اس مایوسی میں چاہتا ہوں کہ ذرا نظریہ پاکستان کو تو ہم تازہ کر دینا کہ وہ کیا چیز تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کو در حقیقت ہم نظریہ پاکستان کے طور پر جانتے ہیں۔ دو قومی نظریہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا انسان ہے۔ یہ ابھی حابیل ایک قوم ہے اور قابیل دوسری قوم ہے۔ دو قومی نظریہ نسلی نظریہ نہیں ہے، دو قومی نظریہ اصولی نظریہ ہیں۔ ایک اصول توحید ہے اور دوسرا اصول شرک ہے۔ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ ایک قوم ہے، جو اسے نہیں ماننے والے وہ دوسری قوم ہے۔ اور اس اصول کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، سورہ تغابن ہے
هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو بنایا. آدم کی تمام اولاد ہے اس نے پیدا کی ہے، سب آدم کے بیٹے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اور هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. تقسیم اللہ کی نظر میں جو اہم تقسیم ہے وہ یہ ہے، کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. باقی جو تقسیم ہے وہ تعارف کے لیے. ساروں کی شکلیں ایک جیسی بنا دیتا تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ عابد ہے یہ ماجد ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ شکلیں اس لیے مختلف بنائی ہیں اور رنگ اور روغن مختلف اس لیے لگائے ہیں تاکہ پہچانے جا سکو. لتعارفوا